العلم نور العلم نور العلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ثم انه لما ذکر الحقیق بالحمد ووصف بصفات عظام تمیز بها عن سائر الذوات وتعلق العلم بمعلوم معین خوطب بذلك اے یا من ھذا شانہ نخصک بالعبادۃ والاستعانہ لیکون ادل علی الاختصاص والترقی من البرہان الی العیان والانتقال من الغیبۃ الی الشہود فکأن المعلوم صار عیانا والمعقول مشاہدا والغیبۃ حضورا. بنی اول الکلام علی ما هو مبادی حال العارف من الذکر والفکر والتأمل فی اسمائه والنظر فی آلائه والاستدلال بصنائعه علی عظیم شانه وباہر سلطانه. ثم قفا بما هو منتهى امره وهو ان يخوض لجة الأصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عيانا ويناجيه شفاها. اللهم اجعلنا من الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر. ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من اسلوب الى آخر تطریۃ له وتنشیطا للسامع فیعدل من الخطاب الى الغیبة ومن الغیبة الى التکلم وبالعکس كقوله تعالى حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم وقوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه وقول امرئ القيس تطاول ليلك بالأصمدي ونام الخليج ولم ترقدي وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود. ترجمہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. ثم انہ لما ذکر الحقیق بالحمد. پھر جب ما قبل میں اس ذات کا ذکر ہو چکا جو لائق حمد ہے اور اس ذات کی ایسی عظیم الشان صفتیں ذکر کی گئیں جن کی وجہ سے وہ ذات دوسری ذاتوں سے ممتاز ہو گئی اور مخاطب کا علم ایک معلوم معین کے ساتھ وابستہ ہو گیا، تو اب اس ذات کو بصیغہ خطاب ذکر کیا گیا، یعنی اے وہ ذات جس کی یہ شان ہے، ہم عبادت اور استعانت کو تیرے ساتھ مخصوص کرتے ہیں. اور صیغہ خطاب کیوں لایا گیا؟ تاکہ اختصاص پر دلالت کرے، نیز تاکہ ترقی من البرہان الی العیان اور انتقال من الغیبت الی الشہود پر دلالت کرے. تو گویا جو چیز درجہ معلوم و معقول اور غیبت میں تھی اب مشاہدہ اور حضور میں آ گئی. بنیہ اول الکلام. کلام کے آغاز کی بنیاد ان کیفیات پر تھی جو عارف کی ابتدائی حالات تھے، یعنی ذکر و فکر اور صفات باری اور اس کی نعمتوں میں غور و خوض کرنا اور اللہ کی صنعت و کاریگری سے اس کی عظمت شان اور اس کی غالب بادشاہت پر استدلال کرنا.
پھر ابتدائی حالات کے بعد ان حالات کو بیان فرمایا جو عارف کے درجات کا منتہا ہیں، یعنی اصول اللہ کی اتھاہ گہرائی میں داخل ہونا اور اہل مشاہدہ میں سے ہو جانا۔ عارف اس درجہ پر پہنچ کر اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس سے بالمشافہہ مناجات کرتا ہے۔ خداوندہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا جو تیری ذات تک پہنچے ہوئے ہیں، ان میں سے نہ بنا جنہوں نے صرف تیری خبر سن رکھی ہے اور انہیں تیرا دیدار حاصل نہیں ہے۔ وَمِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ التَّفَنُّنُ، اور اہل عرب کی عادت قسم قسم کے کلام کرنے کی اور ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہونے کی ہے، اور یہ تفنن اور تبدیلی اصول کلام میں جدت پیدا کرنے اور سامع کو راغب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ خطاب سے غیبت کی طرف اور غیبت سے تکلم کی طرف اور ان کے برعکس عدول کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالی کا فرمان حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم، اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ۔ پہلی آیت کا ترجمہ حتی اذا کنتم، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوئے اور وہ تم کو لے کر چلیں، اور دوسری آیت کریمہ جس کا ترجمہ ہے اور اللہ ہے جس نے ہوائیں بھیجیں، پھر وہ ہوائیں ابھارتی ہیں بادل، پھر ہم نے ان کو بھیجا اور امرؤ القیس کا قول تطاولا لیلک بالاسمدی ونام الخلی ولم ترقدی۔ ترجمہ ہے اے جان، تیری رات مقام اسمد میں طویل ہو گئی، اور جو شخص خالی عن العشق ہے وہ سو گیا لیکن تمہیں نیند نہ آئی۔ وباتت لہ لیلۃ کلیلۃ ذی العائر الارمدی، اور تم نے رات گزار دی اور رات گزر بھی گئی مگر اس کرب و بے چینی کے ساتھ کہ جس طرح مبتلا آشوب چشم کی رات گزرتی ہے۔ وذالک من نبأ جاءنی وخبرتہ عن ابی الاسود، اور یہ اضطراب اور بیداری اس منحوس خبر کی وجہ سے تھی جو مجھ تک پہنچی، یعنی مجھ کو خبر دی گئی کہ ابو الاسود کی موت ہو گئی۔ اب تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس عبارت میں دو جز ہیں، ایک ایاک نعبد، دوسرا ایاک نستعین۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے ایاک کے کاف خطاب پر بحث کریں گے، اس کے بعد ایاک کی نحوی تحقیق فرمائیں گے، پھر اس کے بعد عبادت اور استعانت کی تحقیق بیان کریں گے، بعدہ ایاک کی تقدیم پیش کریں گے اور اس پر بحث کریں گے۔ کاف خطاب پر قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو بحثیں کی ہیں، ایک موقع خطاب جس کو نقطۂ مصححہ بھی کہتے ہیں۔ نقطۂ مصححہ کے معنی یہ ہے کہ وہ نقطہ جس کی وجہ سے خطاب کرنا درست ہوا،
دوسری بحث کریں گے کہ نقطہ مرجحہ للخطاب کیا ہے، یعنی وہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے خطاب کو دوسرے اسلوب بیان پر ترجیح دی گئی، باوجود کہ ظاہر کلام کا تقاضا تھا کہ غیبوبت کے ساتھ استعمال کیا جاتا، کیونکہ ما قبل سے کلام غیب کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ ما قبل میں اوصاف کو اسماء ظاہرہ کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اسماء ظاہرہ حکم میں ضمیر غائب کے ہیں، لہذا ایاک نعبدو کو خطاب کے ساتھ کیوں بیان فرمایا؟ موقع خطاب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب اپنے آپ کو استحقاق کے موقع پر بڑی بڑی صفات کے ساتھ متصف فرمایا، اور وہ صفات ایسی عظیم الشان تھیں کہ جن کی وجہ سے ذات باری غیر سے ممتاز ہو گئی اور گویا معلوم متعین ہو گیا، تو اس تعین علمی کو چونکہ یہ بہت زیادہ قوی تھا، بمنزلہ اس تعین کے مان لیا گیا جو مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے، پھر خطاب فرمایا گیا، تو گویا خطاب کے بعد معنی یہ ہوئے کہ اے وہ ذات جس کا یہ حال ہے کہ وہ عظیم الشان صفات کے ساتھ متصف ہے، نخصو کا بالعبادت والاستعانہ، یعنی ہم تجھے عبادت اور استعانت کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم غیر کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ حصر بطور قصر قلب کے ہے، اور بالعبادت میں با مقصور پر داخل ہے، کیونکہ عبادت منحصر ہے ذات باری پر، نہ کہ ذات باری عبادت پر منحصر ہے، اور کبھی با مقصور علیہ پر بھی داخل ہوتی ہے، جیسے الجر مختص بالاسم لیکون ادل علی الاختصاص۔ اس عبارت سے نقطہ خطاب کو بیان کر رہے ہیں جس کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سمجھیے کہ نقطہ خطاب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اہل تصوف کے یہاں نقطہ خطاب ہیں، اور دوسرے وہ جو اہل معانی کے یہاں نقطہ ہیں۔ پہلے نقطہ کے جزو اول میں دونوں شریک ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خطاب کی صورت میں اختصاص پر زیادہ دلالت ہوگی بمقابلہ غائب کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس اختصاص تو غیبوبت کی وجہ سے حاصل ہو جائے گا، جبکہ کہا جائے ایاہو نعبد و ایاہو نستعین۔ نفس اختصاص تو اس طور پر ہے کہ قاعدہ ہے کہ تقدیم و ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص، تو تقدیم مفعول کی وجہ سے اختصاص تو حاصل ہو جائے گا مگر زیادہ نہیں۔ اب سمجھیے کہ خطاب زیادتی اختصاص پر کیسے دلالت کرتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ کاف خطاب اپنے حقیقی معنی پر تو ہے نہیں، بلکہ تمیز بالاوصاف کو خطاب کے منزل میں اتار لیا گیا ہے، تو گویا کاف خطاب میں تمیز بالاوصاف کے معنی بھی ملحوظ ہیں، اور عبادت کو کاف خطاب پر مرتب کیا ہے، تو عبادت کو خطاب پر مرتب کرنا گویا تمیز بالاوصاف پر مرتب کرنا ہے، اور جب عبادت کو تمیز بالاوصاف پر مرتب کر دیا گیا تو تمیز بالاوصاف علت ہوا عبادت کے لیے، اور یہ علت باری تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اندر پائی نہیں جاتی، لہذا عبادت کا مستحق بھی باری تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہ ہوگا، کیونکہ انتفاع علت مستلزم ہے انتفاع معلول کو۔ والترقی من البرہان الی العیان سے نقطۂ اول کا دوسرا جز بیان کرتے ہیں۔ نقطے کا حاصل یہ ہے کہ غیبت سے خطاب کی طرف التفات اس لیے کیا تاکہ برہان سے عیان کی طرف ترقی ہو جائے۔ برہان کہتے ہیں دلائل کو، اور عیان کہتے ہیں مشاہدہ کو، اور ترقی اس طور پر ہوئی کہ باری تعالیٰ نے سب سے پہلے
اپنے اسم ذاتی کو بیان کیا، پھر اس کے بعد اوصاف کو بیان کیا مالک یوم الدین تک، اور ہر صفت وجود باری پر دلالت کرتی ہے، تو مالک یوم الدین تک وجود باری پر مکمل دلائل حاصل ہو گئے۔ اب ایاک نعبدو سے مشاہدہ کی طرف اشارہ کر دیا اور بتلا دیا کہ اب عیان کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اگر ایاہ نعبدو کہتے تو صرف برہان ہی برہان ہوتا، عیان بالکل نہ ہوتا، لہذا جب خطاب استعمال کیا تو ترقی من البرہان الی العیان حاصل ہو گئی۔ والانتقال من الغیبت، یہ عطف تفسیری ہے۔ فَكَأَنَّ الْمَعْلُومَ صَارَ عَيَانًا، اس عبارت سے ما قبل عبارت پر تفریع کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو شے درجہ علم میں تھی وہ درجہ عیان میں ہو گئی، اور جو درجہ عقل میں تھی وہ درجہ مشاہدہ میں آ گئی، اور جو درجہ غیبت میں تھی وہ درجہ حضور میں آ گئی۔ اور تفریع کا فائدہ یہ ہے کہ جس چیز کی طرف ترقی کی جا رہی ہے وہ درجہ خطاب میں اسی وقت آئے گی جب وہ مشاہد ہو جائے۔ بنیا اول الکلام، اس کو بعض لوگوں نے جملہ مستانفہ مانا ہے اور بعض لوگوں نے جملہ مستقلہ مانا ہے۔ جو لوگ جملہ مستانفہ مانتے ہیں ان کے اعتبار سے یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہوگی کہ ترقی من البرہان الی العیان کس طرح سے ہے، اور جو لوگ جملہ مستقلہ مانتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پہلا کلام تو علماء ظاہر کے لیے تھا اور یہاں سے علماء باطن کے لیے کلام کیا ہے۔ جملہ مستقلہ ماننے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہاں سے عارف کے دو حال بیان کیے ہیں، غیبت سے ابتدائی حال بیان کیا اور خطاب سے انتہائی حال بیان کیا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے دو باتیں سمجھیے۔ اول یہ کہ جو شخص مخلوق کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں، اول سالک، دو معارف اور سوم واصل۔ سالک کہتے ہیں جو شخص اپنے ظاہر کو افعال ذمیمہ سے پاک کرے اور اپنے باطن کو اخلاق ردیہ سے پاک کرے۔ سالک کا ابتدائی حال شرائع پر عمل کرنا اور انتہائی حال اخلاق حسنہ کے ساتھ آراستہ ہونا ہے۔ اور عارف کہتے ہیں جو معرفت باری کا قصد کرے، اور واصل کہتے ہیں جس کو مقام مشاہدہ حاصل ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشاہدہ اس حالت کو کہتے ہیں جو بندہ کو ساری مخلوق سے اعراض کر کے باری تعالیٰ کی طرف مکمل متوجہ ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ عارف کا انتہائی درجہ واصل کا ابتدائی درجہ ہے، اور درجہ واصل لا منتہا ہے، اس لیے کہ معرفت کے اندر سیر الی اللہ ہوتی ہے، یعنی تمام مخلوق کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور چونکہ مخلوقات متناہی ہیں اس وجہ سے معرفت بھی متناہی ہے، بخلاف اصول کے کہ اصول میں ابتدا ہوئی ہے سیر فی اللہ سے، یعنی اللہ کے اسماء و صفات اور اس کے مشاہدہ میں منہمک ہونا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات و اسماء غیر متناہی ہیں، لہذا سیر فی اللہ بھی غیر متناہی ہے۔ اسی مفہوم کو کسی شاعر نے یوں ادا کیا ہے کہ شربت الحب کاسا بعد کاس فما نفد الشراب وما رویتو، یعنی محبت کے جام پر جام نوش کیے لیکن نہ شراب محبت ختم ہوئی اور نہ میں سیراب ہوا۔ اور وجہ بھی اس کی شاعر نے یوں بیان کی ہے کہ یزید کا وجہہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا، یعنی
اس کے چہرے کے اندر جو غور کرو حسن کا اضافہ ہی نظر آتا ہے. یعنی جب محبوب مجازی کا یہ حال ہے تو پھر محبوب حقیقی کی صفات میں غور کرنے سے کیا حال ہوگا. اب یہاں سے یہ سمجھیے کہ ترقی من البرہان الی العیان کیسے حاصل ہوتی ہے. وہ یوں ہے کہ باری تبارک و تعالی نے اوصاف غیبوبہ کے اندر عارف کی ابتدائی حالت کو بیان کیا ہے، کیونکہ عارف کا ابتدائی حال یہ ہے کہ وہ ریاضت و مشاہدہ کے ذریعے اور اللہ کا نام ذکر کر کے اور اس کے اسماء اور اس کی نعمتوں میں غور کر کے اور اس کی صفتوں کے ذریعہ اس کی عظمت شان اور زبردست بادشاہت پر استدلال کر کے باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ان اوصاف میں یہی بیان کیا گیا ہے. لہذا اوصاف غیبوبہ سے عارف کا ابتدائی حال بیان کر دیا اور خطاب سے عارف کا انتہائی حال بیان کر دیا، کیونکہ عارف کا انتہائی حال مشاہدہ ہے اور خطاب سے مراد بھی مشاہدہ ہی ہے. تو اس طور پر ترقی من البرہان الی العیان ہو گئی. ومن عادت العرب التفنن. اب یہاں سے نقطۂ عامہ یعنی اہل معانی کے نزدیک جو التفات کا نقطہ ہوتا ہے اس کو بیان فرماتے ہیں. التفات کی 6 قسمیں ہیں: غیبت سے خطاب کی طرف، خطاب سے غیبت کی طرف، خطاب سے تکلم کی طرف، تکلم سے خطاب کی طرف، غیبت سے تکلم کی طرف اور تکلم سے غیبت کی طرف. مصنف کے بیان سے بھی 6 قسمیں ہی ظاہر ہیں. اب سنیے کہ عرب والے عادتاً کلام میں تفنن کو پسند کرتے ہیں، یعنی مختلف اسالیب بیان سے کلام کو تعبیر کرتے ہیں اور ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہوتے ہیں. اس انتقال کے 2 فائدے ہیں. ایک تو خود کلام میں جدت پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے یہ کہ کلام کو سامع کو کلام کے سننے میں رغبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ مثل مشہور ہے کلو جدید لذیذ، اور ہر لذیذ کی طرف انسان مائل ہوتا ہے. مصنف نے تطریتن کا لفظ استعمال کیا ہے. تریت الصوبہ عرب والے بولتے ہیں جبکہ کپڑے کو صاف کر کے بالکل نیا بنا دیا جائے. یہاں پر تطریہ سے مراد جدید کلام ہے. اب یہاں سے نقطۂ التفات کو بیان کرنے کے بعد مصنف نے التفات کے اقسام کو بیان کیا اور یہ ایسا طرز اختیار کیا کہ 6 کے 6 اقسام مختصر الفاظ میں آ گئے، مگر مثالیں صرف 3 کی دی ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کبھی خطاب سے غیبت کی طرف عدول ہوتا ہے اور کبھی غیبت سے تکلم کی طرف. یہ 2 قسمیں ہیں اور 4 قسمیں بالعکس میں آ گئی. اول کی مثال حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم، جس کے معنی ہے یہاں تک کہ تم کشتیوں میں سوار ہوئے اور وہ تم کو لے کر چلیں. جرینا بہم، یہاں پر بہم استعمال کیا جبکہ اس کے پہلے کنتم ہے. حتی اذا کنتم یعنی خطاب سے غیبوبت کی طرف التفات ہے. اور دوسری قسم کی مثال واللہ ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ، اور وہ اللہ ہے، اور اللہ ہے جس نے ہوائیں چلائیں، پھر وہ ہوائیں بادل ابھارتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو ہانکتے ہیں مردہ زمین کی طرف. اس آیت کریمہ میں
واللہ ارسل الریاح، یہ غائب ہے، صیغہ غائب، اور فسقنا یہ جمع متکلم ہے، یعنی غیبوبت سے تکلم کی طرف التفات کیا گیا ہے۔ اور بالعکس کے لیے قاضی صاحب نے امرؤ القیس کا یہ شعر ذکر کر دیا جو 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ تطاول لیلک بالاسمدی ونام الخلی ولم ترقدی وباتت له لیلۃ کلیلۃ ذی العائر الارمدی وذالک من نبأ جاءنی وخبرته عن ابی الاسودی۔ اس شعر میں اسمد ایک جگہ کا نام ہے، الخلیو، خلی سے مراد خالی عن الغم والعشق ہے۔ عائر کہتے ہیں اس رطوبت کو جو آنکھوں سے ڈھلکتی ہے، اور ارمد کہتے ہیں اس شخص کو جو آنکھوں کے درد میں مبتلا ہو، اور نبا کہتے ہیں عظیم الشان خبر کو، خواہ حسرتناک ہو یا خوشکن ہو۔ یہاں حسرتناک یعنی موت کی خبر مراد ہے۔ یہ شعر امرؤ القیس نے مقام اسمد کے اندر اپنے باپ کے مرنے کی خبر پا کر بطور مرثیہ کے کہا تھا۔ شعر کا ترجمہ تو ذکر کر دیا۔ اس شعر کے اندر اس نے اپنی ذات کو تشبیہ دی ہے ذل عائر کے ساتھ، اور وجہ تشبیہ اضطراب و بے چینی ہے، اور اپنی رات کو تشبیہ دی ہے اس ذل عائر کی رات کے ساتھ۔ وجہ تشبیہ بیداری بر بنائے قلق و اضطراب اور وحشت ہے۔ کلیلۃ ذی العائر یہ مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے باتا فعل کا، اور محض تشبیہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس تحقیق کے سمجھنے کے بعد اب سنیے کہ اس شعر کے اندر 2 التفات ہیں۔ ایک تو خطاب سے غیبت کی طرف، یعنی لیلوکا سے باتا کی طرف، اور دوسری غیبت سے تکلم کی طرف، یعنی باتا سے جاءنی کی طرف۔ یہاں مقام تھا تطاول لیلی کا، مگر اس نے تطاولا لیلوکا کہا، تو گویا اس نے خلاف کلام ظاہر کیا، اور یہی التفات ہے۔ اسی طرح من نبأ جاءنی میں التفات ہے غیبت سے تکلم کی جانب، یعنی یہ مقام تھا جاءہو کا، اس کو شاعر نے جاءنی سے بدل دیا، تو یہی التفات ہے غیبت سے تکلم کی طرف، تکلم سے خطاب کی طرف، اور یہ تفنن کلام ہے جس کو اہل عرب اختیار کرتے ہیں لذت پیدا کرنے کے لیے اور سامع کی توجہ کو اس کی جانب متوجہ کرنے کے لیے۔ یہ ان کے کلام کی خصوصیت ہے جو آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آیا ہے۔